عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کو کسی مدرسے کے اندر داخل کروایا جاتا ہے اور اس کا معلم جو ہے اس کی پہل کرواتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کی بسم اللہ کروائی جاتی ہے، تو جب اس کی پہل کرواتا ہے تو معلم جو ہے وہ بچے کو کہتا ہے کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ بسم اللہ۔ تو جو ہی یہ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یہ آیت مبارکہ یا یہ اللہ رب العزت کا ذکر بچے کی زبان پہ آتا ہے اور بچہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بچے کے والدین کو اور معلم کو یعنی استاد کو اس کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بچے کے والدین سے اور استاد سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یعنی آج بچہ جو ہے وہ مدرسے میں گیا ہے، درسگاہ میں پہنچا ہے اور اس کے معلم نے، اس کے استاد نے محض اتنا کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ۔ جو ہی یہ کلمہ اس بچے کی زبان پہ آئے گا اور بچہ بولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ بیک وقت 3 انعامات سے جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے، بچے کی بھی بخشش، والدین کی بھی بخشش اور پڑھانے والے استاد کی بھی بخشش کر دیتا ہے، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جہنم کا عذاب جو ہے ان سے دور ہٹا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر میں داخل ہوا اور اس نے ایک بار صدق دل سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا، 10 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اگر اس روز وہ مر گیا تو اللہ اس کو مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اوپر اتنا کرم ہے۔ تو اب جو اللہ والا بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ جو ہر پل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا، یعنی اپنے رب کے نام کو پکارتا رہے گا، اس کے اوپر کرم کا کیا عالم ہوگا، اس کے اوپر کرم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ بات آپ نے خود سمجھنی ہے کہ ہم نے غفلت والی زندگی گزارنی ہے یا ہم نے باخدا رہ کے زندگی گزارنی ہے، بے خود رہ کے زندگی گزارنی ہے یا باخدا رہ کے زندگی گزارنی ہے، ہم نے ذاکر رہ کے زندگی گزارنی ہے یا غافل رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ کیوں جتنی غفلت ہوگی اتنے ہم رب سے دور ہوں گے، شیطان کے قریب ہوں گے، پھر جتنا شیطان کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہمارا نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے لیکن اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ذکر کی طرف نہیں آتا۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے پریشانیوں کا حل، قلوب کی طمانینت اپنے ذکر کے اندر رکھی ہے۔ کہنے کو ہر بندہ یہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں دل کا مریض ہوں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا علاج نہیں کرواؤں گا، میں شوگر کا مریض ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا میں اس کا علاج نہیں کرواؤں گا، میں کینسر کا مریض ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں علاج نہیں کرواؤں گا، بلکہ وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے۔ لیکن جب دل پریشان ہے، حالات نے پریشان کیا ہوا ہے، تو وہ کسی سے نہیں پوچھتا میں ہی پریشان ہوں تو اس کا حل کیا ہے، بس اپنی پریشانی بتاتا ہے، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے فلاں گھر کے معاملات ہیں، میں جادو کی وجہ سے پریشان ہوں، میں ہمسایوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ نہیں پوچھتا کہ میری پریشانی دور کیسے ہوگی۔ تو اللہ پریشانیوں کا اللہ نے جو حل ہے وہ کس میں رکھا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے ذکر میں پریشانیوں کا حل رکھا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ کاروبار ہو جائے گا تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہم کیا کہتے ہیں کہ اولاد ہو جائے گی تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر میں بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر میں جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بھائی یہ جو سکون ہے یہ الگ نعمت ہے، سکون کا کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا یہ نقطہ؟ سکون کا کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اولاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ روز نظر آتے ہیں جو ہٹے کٹے بھی ہیں لیکن پریشان ہیں،
آپ لاکھوں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہے، مہینے کی آمدن ہے لاکھوں کروڑوں روپے کی، لیکن پریشان ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جانتے ہیں جن کے اوپر جادو نہیں ہے لیکن وہ پریشان ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جانتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں لیکن پریشان ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لوگوں یہ جو سکون ہے یہ ایک الگ نعمت ہے، لیکن انسان ٹھوکر کیا کھا رہا ہے یا مسلمان کیا ٹھوکر کھا رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اولاد مل جائے گی تو پریشانی ختم ہو جائے گی، بیوی مل جائے گی تو پریشانی ختم ہو جائے گی، کاروبار مل جائے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی، صحت مل جائے گی تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو پھر صحت مند پھر رہے ہیں پریشان، ان کے پاس تو صحت ہے، پریشانی ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ جن کے کاروبار چل رہے ہیں، جن کے پاس ملازمت ہے، نوکری ہے، ذریعہ روزگار ہے، پھر یہ کیوں پریشان ہے؟ چلو بے روزگار تو پریشان ہے، یہ کیوں پریشان ہے؟ تو لوگوں یہ جو طمانینت ہے یا سکون ہے یہ الگ نعمت ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے مخفی رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو چھپایا ہے اپنے ذکر کے اندر۔ تو جو جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اتنی ہی اللہ اس کو قلب کی طمانینت، قلب کا سکون، دل کا اطمینان جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور ابھی میں نے کیا بات کہی کہ جو ایک بار کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں داخل ہوتے وقت، تو اللہ رب العزت اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ گناہ معاف فرمائے گا، اور 10 لاکھ درجات کو بلند عطا فرمائے گا۔ اگر وہ اس دن مر گیا تو وہ شہید ہے۔ جس نے ایک بار کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے اوپر یہ کرم کر رہا ہے، تو جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے اوپر کرم کا کیا عالم ہوگا، اس کے اوپر نعمتوں کی کیسی بارش ہوگی، اور اللہ اس کے قلب کو کیسی طمانینت یا سکون یا اطمینان بخشے گا۔ یہ انسانی عقل ادراک کر سکتی؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال سے بڑھ کے کوئی بڑا عمل نہیں ہے، یعنی تمام جو اعمال ہیں ان تمام اعمال کے یہ 3 اعمال سردار ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ توفیق مانگنی کہ اللہ مجھے ان تینوں اعمال کی توفیق دے دے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرے۔ آج دوسروں کے بارے میں ہم انصاف کرتے ہیں اور اپنے بارے میں انصاف نہیں کرتے۔ اپنے بارے میں انصاف کیا ہے کہ جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں ان حدود کو پامال نہ کرے، ان حدود سے آگے نہ بڑھے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ پہلی بات کیا یا پہلا عمل کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یا وہ عمل جو بقیہ اعمال کا سردار ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں کیا کرے؟ انصاف کرے، اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرے۔ دوسرا جو عمل ہے جو دیگر اعمال کا سردار ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے غم میں شریک ہو۔ اللہ نہ کرے کوئی غمی خوشی ہو گئی ہے کہیں پہ، کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، کوئی ایسی حالت ہے جس میں مسلمان بھائی کی اس کو ضرورت ہے، تو جو شخص کسی غم زدہ کا غم بانٹتا ہے تو یہ عمل تمام اعمال کا سردار ہے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 2۔ ایک اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا، اور دوسرے کسی کے غم میں یا کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت میں کام آنا، اور تیسرا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یعنی یہ 3 اعمال تمام اعمال کے سردار ہیں۔ تو اب ابھی تک کم و بیش 14 یا 15 بیانات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے اوپر ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ اعزاز شافیہ سوشل میڈیا کو ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے علاوہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر دنیا بھر میں بھی اتنے بیانات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر نہیں ہیں، تو پھر بھی امت محروم رہ جائے تو اس کی بدبختی ہے۔ اللہ نے توفیق دی، ہم نے کملی والے کا پیغام جو ہے وہ دن رات لگا کے امت تک پہنچا دیا ہے، تو پھر بھی وہ جو عمل تمام اعمال کا سردار ہے اس کو چھوڑ کے، چابی کو چھوڑ کے تالے کو پکڑے رکھے، تو پھر امت کی مرضی
کالا چٹا نیلا پیلا کرے یا بڑے بڑے اعمال پیچدار پیچیدہ اعمال کرے، شرائط کے بغیر کرے، پھر اس کی زندگی الجھ جائے، کل پھر وہ روئے بانگیں دیں، پھر اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ جب اللہ نے اعمال کا سردار اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا اور غلاموں نے امت تک پہنچا دیا، پھر امت چھوڑ کے رسالے کے پیچھے بھاگے یا دیگر جو اعمال جو پیچیدہ ہیں ان کے پیچھے بھاگے اور شرائط بھی پوری نہ کرے اور پھر پھنس جائے اور پھر یہ کہ اللہ کی مدد آئے، لالا پھر اللہ کی مدد نہیں آتی، کیونکہ حجت پوری ہو گئی، حجت پوری ہو گئی۔ اب یہ تین اعمال تمام اعمال کے سردار ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ کسی کے کام آنا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ہر حال کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا، یہ عمل یا اس عمل کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے غضب سے بچا سکے اور جہنم سے خلاصی کروا سکے۔ یعنی یہ ذکر ایسا مبارک ذکر ہے کہ دنیا کے بھی ہر غم سے جو ہے وہ انسان کو پاک کر دے گا، محفوظ کر دے گا، اور آخرت کی پریشانیوں ہولناکیوں سے بھی انسان کو محفوظ کر دے گا۔ وہ خوش قسمت جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرنے کی توفیق مل گئی۔ اگلی بات کیا ہے؟ آپ سن کے حیران ہوں گے، اور اگر رتی برابر بھی اندر ایمان ہوا اور آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہونا ہوا یا مجھے آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہونا ہوا، تو آج کے بعد یہ عمل ہم چھوڑیں گے نہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ کتنے؟ آخری بات ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے، کتنے حروف ہیں؟ 19۔ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت ایمان کے اندر، تو اللہ 19 دروغوں سے اس کو محفوظ کر دے گا۔ دوزخ کے یعنی عذاب دینے والے 19 فرشتے ہیں جن کو دروغہ کہا جاتا ہے، جہنم کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ 19 وہ دروغہ ہیں یا 19 عذاب دینے والے جہنم کے فرشتے ہیں۔ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ ان 19 فرشتوں کے غضب سے محفوظ کر دے گا۔ ایک بات۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں 7 بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 زندگی میں 7 بار، جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا تاکہ اسی بہانے آپ بھی پڑھ لیں۔ جس نے زندگی میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت ایمان کے اندر پڑھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 طبق ہیں، یعنی درجات ہیں۔ سب سے اوپر والا جہنم ہے وہ کم ہے، اور سب سے نیچے والا کیا ہے؟ حاویہ، وہ سب سے بدترین ہے، سخت ترین عذاب جو ہے وہ وہاں ہوگا۔ جوں جوں اوپر سے نیچے آتے جائیں گے عذاب بڑھتا جائے گا۔ جنت کا معاملہ کیا ہے؟ جوں جوں نیچے سے اوپر جاتے جائیں گے آسائشیں بڑھتی جائیں گی۔ جہنم اس کے الٹ ہے، اوپر سے نیچے آتے جائیں گے تو اس کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور جو نیچے سب سے بدترین درجہ ہے حاویہ، وہ کن کا ہے؟ منافقین کے لیے۔ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حالت ایمان کے اندر پوری زندگی کے اندر کوئی ایک پل نہیں، جس طرح ابھی ہم نے پڑھ دیا 7 بار، پوری زندگی میں بھی اگر کسی کو توفیق مل گئی 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، تو اللہ 7 طبق کے 7 درجوں کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7، 7 کے 7 بند، اور کسی بھی درجے میں وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، نہ اس کو عذاب ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر طرح کے عذاب سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ کتنے انعامات ہوگے؟ کتنے انعامات ہوگے؟ 2۔ تیسرا انعام یہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جس نے کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مگر کم از کم کتنا ہے؟ 7 بار، جو ابھی ہم نے پڑھا 7 بار جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا،
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو شفاعت کا حق دے گا اور وہ میری امت کے 70 گناہگاروں کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ والو کتنی بدبختی ہے کہ ہم یہ خوبصورت عمل چھوڑ کے پتہ نہیں کدھر بھاگے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی عمل کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی عمل کے پیچھے لگا ہوا ہے، شرائط کا پتہ نہیں ہے، کوئی نتھو خیرے کے پیچھے، کوئی اگے شاہ، کوئی پیچھے شاہ، کوئی کرنٹ شاہ۔ ہر بندہ جو ہے اس امت کو وظائف دے رہا ہے، وہ بات امت تک نہیں پہنچائی جا رہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اور اگر امت تک یہ بات پہنچ رہی جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے تو امت وہ بات کو قبول کر کے راضی نہیں ہے۔ امت کہتی ہے کوئی پیچیدہ وظیفہ ہونا چاہیے، کوئی جلانے والا، کوئی لٹکانے والا، کوئی دبانے والا، کوئی پلانے والا، تو تب جو ہے وہ تسلی ہوگی۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں کہی ہیں، آسان آسان اعمال اپنی امت کو بتائے ہیں، آج امت کے اوپر گناہوں کی وجہ سے اللہ کا ایسا غضب اترا ہے، ایسی پھٹکار اتر رہی ہے کہ مسنون اعمال کر کے یا وہ اذکار کر کے جن کی حدیث پاک کے اندر فضیلت آئی ہے، یا وہ اذکار کر کے جن کے ساتھ رجت نہیں ہے، اثر بد نہیں ہے، شرائط لاگو نہیں ہوتی، وہ امت کر کے راضی نہیں ہے۔ ہر وہ عمل کر کے راضی ہے جس کے ساتھ پیسہ لگے، جس کے اثر بد آنے کا ڈر ہو، جس میں پھنسنے کا ڈر ہو، جس میں الجھ کے اجڑنے کا ڈر ہو۔ ہر وہ عمل کرنے کو لینے کو تیار ہے، لیکن کملی والے کا فیضان لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ والو ہمارا کام تو نوکری کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے وہ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ تو آج میں نے صرف اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ اس بچے کو، اس کے والدین کو، اس کے استاد کو جہنم سے بری کر دے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرے گا، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجات بلند۔ اگر وہ اس دن مر گیا تو وہ شہید ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ 3 اعمال تمام اعمال کے سردار ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے کہ تو اپنے بارے میں انصاف کر، دوسرا کیا ہے کسی کے کام آ، ضرورت مند کے کام آ، کسی کا غم ہے تو اس کا غم بانٹ، اور تیسرا کیا ہے تو ہر حال کے اندر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تیسری حدیث پاک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی وہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ 19 دروغوں کے غضب سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ جس نے زندگی میں 7 بار حالت ایمان کے اندر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 7 طرح کے عذاب کے، قبر کے عذاب سے، تب سے جو ہے وہ اللہ محفوظ فرما دے گا۔ اور قیامت کے دن وہ میری امت کے 70 لوگوں کی جو ہے وہ شفاعت کرے گا جن کو جہنم کا سندیسا آ چکا ہوگا، جہنم کا اعلان یا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہاں اللہ والو جو میں نے بات چھوڑنی ہے، اب پیغام چھوڑنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بار پڑھنے پہ یہ انعام ہے یا 7 بار تک میں لے کر آیا ہوں، آج صرف 1 سے لے کر 7 تک، تو 7 بار پڑھنے پہ یہ اتنے انعامات ہیں تو جو دن رات پڑھے گا اس کو کیا نفع ہوگا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا ذکر بنانا چاہتے ہیں، اس کی فیض و برکات سے جو ہے وہ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ یہ بیان بھی سنیں، اور 14 بیانات آرزو چینل پہ اور بقیہ تمام بیانات جو ہے وہ تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، وہ سنیں۔ اپنے ذوق، اپنی فرصت، اپنی ہمت کے مطابق جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا چاہتے ہیں، 1 سے لے کے 1.25 کروڑ تک الحمدللہ فقیر نے تمام راز کھولے ہیں، امت تک پہنچائے ہیں، تاکہ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے اور اللہ کے کرم سے محروم جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ اس لیے تلاش چینل کے تمام بیانات ایک ایک کر کے آپ سنیں۔ آرزو چینل پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ بھی سنیں۔ اس میں سے جو ترتیب آپ کو آسان لگتی ہے اس ترتیب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں جادو نہیں رہے گا، نظر بد نہیں رہے گی، حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ فرمائے گا، دشمنوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ جو میرا رب جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما رہا ہے، کیا وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ نہیں فرمائے گا؟ جادو
سے محفوظ نہیں فرمائے گا، کالی نظر سے محفوظ نہیں فرمائے گا. اس لیے مالی تنگ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، رشتوں کی بندش کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، خیر و برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیمار ہیں اپنے علاج کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی طرح کی دنیا کے مسئلے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی ساری ترتیبیں بھی الحمدللہ بتائی ہیں. اور اگر محض آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سارے بیانات تلاش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں اور کچھ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہیں. وہاں سے آپ سن کے جون سا عمل کرنا ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیں. اور آپ بالکل ہی کہتے ہیں میں فارغ ہوں، تو پھر اللہ والو یہ آج جو میں نے بتایا ہے روزانہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی وقت پڑھ لیا کرو، تو 7 بار بھی اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے گا. تو میں نے بھی 2 بار حدیث پاک کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت 70 جہنمیوں کو جہنم سے نکلوا کے تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے گا. یہ کام اعزاز ہے. جو دوسروں کو جنتی بنانے کا ذریعہ بن رہا، کیا وہ خود جہنمی ہوگا؟ تو اسی کو پکڑ لیں. اگر کچھ نہیں کرنا تو کم از کم اسی کو پکڑ لیں، اسی عمل کو پکڑ لیں. تو انشاءاللہ العزیز جب یہ ساری بات آپ سنیں گے توجہ کے ساتھ، بیانات جو دیگر ہیں ان کو بھی سنیں گے، انشاءاللہ ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا. اللہ دن رات اپنے نام کا ذکر کرنے کی انشاءاللہ توفیق بھی عطا فرمائے گا. تمام حضرات جو سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت. اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. فیضان قادریہ شافیہ سے اللہ ساری امت کو فیضیاب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تاکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت اس کو 4000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 4000 اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور 4000 اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جو گھر میں داخل ہوا اور اس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہوتے وقت جب اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا. اگر وہ اس رات مر گیا تو اللہ اس کو مقام شہادت عطا فرمائے گا. یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دفتر میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی فیکٹری پہ گئے ہیں وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں، یا کوئی اور کاروبار کی جگہ ہے وہاں پہ داخل ہوتے وقت آپ نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 4 انعامات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں وہ آپ کو ملیں گے کہ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجات بلند. اور دن کو پڑھا، اس دن میں اللہ نہ کرے فوت ہو جاتے ہیں تو مقام شہادت. اسی طرح رات کو پڑھا اور وہ رات زندگی کی آخری رات ہے تو اللہ مقام شہادت عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ والو ایسا کمال کا عمل ہے کہ جب تمام اعمال سے نفع نہ ہو رہا ہو، یہاں تک کہ جادو نہ ٹوٹ رہا ہو یا انسان غلط وظائف پڑھ کے رجت میں پھنس چکا ہو، تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ تب بھی چلتا ہے. یہ وہ وظیفہ ہے جو تب بھی چلتا ہے. کیوں؟ رب کیا فرماتا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے جو صاحب اکرام اور صاحب جلال ہے. تو اللہ والو جب رجت جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دے، ہر طرف جو ہے وہ مایوسی اور ناکامی ہو، یا جادو ہے وہ انسان کو بیکار کر دے، کاروبار ہے وہ اجڑ جائے، اسی طرح جب جادو کا اثر بڑھتا ہے تو اعصابی نظام سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے. جب انسان کا اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے تو یہ کندھوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، یہ پٹھے جو ہے وہ درد کریں گے، کمر میں درد ہوگا، پھر آنکھ کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوگی. اسی طرح جب اعصابی نظام کمزور ہوگا تو اگر وہ جادو دماغ کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہے اس کا اثر، تو دماغ متاثر ہوگا، یعنی آپ کی یادداشت ہے، یعنی قوت حافظہ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جادو کا اثر بڑے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ جادو کا اثر چھوٹے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ صورت بن سکتی ہے. دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ بچہ ہے وہ پیدائشی طور پہ اتنا ذہین نہیں ہے، کند ذہن ہے، ٹھیک ہے، یا پڑھائی کے اندر اتنا دلچسپی جو ہے وہ نہیں لیتا، شرارتوں کی طرف جو ہے وہ دھیان رہتا ہے، یا نافرمانی کی طرف ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن کی طرف، نماز کی طرف دھیان نہیں ہے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، گالی گلوچ یا آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف سارا وقت جو ہے وہ صرف کیا جا رہا ہے، یا یہ صورتحال ہے. اس طرح کوئی بڑا ہے تو وہ جو ہے وہ غلط عورتوں کے چکر میں،
ٹھیک ہے، ماں باپ کی نافرمانی، بیوی ہے، میاں بیوی ہے، ان کی آپس میں بن نہیں رہی، تو اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے اس کا ضیاع ہو رہا ہے لیکن شفا نہیں ہو رہی۔ تو اللہ بولو حافظے کا مسئلہ ہو بچوں کا، حافظے کا مسئلہ ہو بڑوں کا، چاہے وہ بدنی طور پہ ہو یعنی بدنی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو یعنی جادو کے زیر اثر چل رہی ہو۔ اسی طرح وہ بیماریاں جن کو لا علاج بیماریاں کہتے ہیں، ڈاکٹروں سے آپ علاج کروا رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، یا ٹیسٹ کے اندر سب کچھ کلیئر آتا ہے، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح کی کوئی بھی صورتحال ہے وہ آپ کو اس کا سامنا ہے، جادو سمیت بدنی بیماری ہے یا حافظے کا مسئلہ ہے، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے، کسی بچے کا مسئلہ ہے یعنی اولاد کا مسئلہ ہے، یا کسی بڑے کا مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کے مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ بولو اس کا آخری حل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ورد وظیفہ، میں نے 2 دفعہ بات کو دہرایا ہے، جب کوئی ورد وظیفہ آپ کو نفع نہ دے رہا ہو تو وہاں پہ جو عمل چلے گا وہ چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جادو ہوگا تو بسم اللہ شریف سے جادو ٹوٹ جائے گا، اگر رجت ہوگی وظائف کا اثر بد آپ کے اوپر آ گیا ہوا ہے تو وہ زائل ہو جائے گا۔ اس طرح کسی کی نظر آپ کے بچے کو کھا گئی ہے تو نظر کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ اس طرح کسی نے بندش لگائی ہے بچے کی پڑھائی کے اوپر، ان کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہ بن جائے، اچھی اولاد ان کی جو ہے وہ نہ ہو جائے، ان کی تربیت اچھی نہ ہو جائے۔ اس طرح آپ کا اچھا کاروبار تھا، کسی نے حسد میں آ کے بندش لگا دی یا کسی جادوگر سے لگوا دی، کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی ہے تو اس کا علاج بھی آخری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کے مسائل ہوں، رجت کے مسائل ہوں، جادو کے مسائل ہوں، بچوں کے مسائل ہوں یا بڑوں کے مسائل ہوں، اور یا پھر دنیا اپنی خوشحال بنانا چاہتے ہیں اور آخرت اپنی کمال بنانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اپنی خوشحال کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی مقام چاہتے ہیں تو ایک روایت کو آپ سن لیں، اس کے بعد عمل بتاؤں گا، پھر جو آپ کی ضرورت ہے اس کی نیت کر کے یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی جھولی بھر دے گا۔ حضرت شیخ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کے پاس ایک یہودی آیا، یعنی اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس کو لے کر آئے، وہ ایک عورت کے اوپر فدا تھا، تو اس جنون کی وجہ سے دونوں خاندان جو ہے وہ رسوا ہو رہے تھے، بدنام ہو رہے تھے۔ والدین اس نوجوان کو، اس یہودی کو جو ہے شیخ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے آئے۔ شیخ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ نے جب تھوڑی سی باز پرس کی تو اس نوجوان نے کہا جی میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب میری مائیں بہنیں توجہ رکھیں، جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارا خامد کہتا ہے جی میں فلاں عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس طرح وہ ماں باپ بھی توجہ رکھیں جو کہتے ہیں جی ہماری بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے فلاں عیسائی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، فلاں یہودی کے ساتھ جو ہے وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے، یا یہاں پہ پاکستان یا ہندوستان کے اندر کہتی ہے جی میں نے فلاں سے رشتہ کرنا ہے جو کہ جس کے ساتھ آپ کا خاندان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، تو آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ بضد ہے اپنا مستقبل تباہ کرنے پہ۔ یعنی اولاد کی پریشانی ہے تو ماں باپ توجہ رکھیں، اگر بگوڑوں کی پریشانی ہے تو بیویاں توجہ رکھیں۔ جب شیخ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ نے باز پرس کی تو یہودی نوجوان نے کیا کہا کہ جی میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ نے کاغذ لیا، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عراب لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور آپ نے اس نوجوان کو دیا، چل تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ چاٹ لے، یہ کھا لے۔ اس نے کاغذ کا ٹکڑا لیا، جو ہی اس نے اس کو چاٹا، اس کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے کو نگلا تو آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا یہ مجھے آپ نے کیا دیا ہے جس سے میری دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے، میرا اندر کا حال ہی بدل گیا ہے، میرا اندر جو ہے وہ روشن ہو گیا ہے، اب میری رغبت جو ہے وہ یہودیت سے ہٹ کے اسلام کی طرف ہو گئی ہے، یعنی میرا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور اب میرے دل میں اس خاتون کے لیے، اس یہودن کے لیے کوئی جذبات نہیں رہ گئے۔ تو اے شیخ المسلمین، جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے
کیا وہ کلمہ پڑھ کے میں بھی حضور کا غلام بن سکتا ہوں؟ تو شیخ المسلمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور وہ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ والو، کسی نافرمان کو رائے راست پہ لے کر آنا ہے تو ایک تعویذ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار کاغذ پہ لکھ کر اس کو پلا دو، چٹا دو، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر سے نافرمانی کو کھرچ دے گا اور اپنی رحمت کا نور جو ہے اس کے باطن کے اندر بھر دے گا۔ تو جب رب نور اس کے اندر بھر دے گا تو انشاءاللہ کام بھی وہ نورانی کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جہاں نور آتا ہے وہاں سے فطور جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اب وہ کلمہ پڑھ کے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کے جب شیخ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ کے دربار سے رخصت ہوا تو اگلے دن وہ یہودن جس کے اوپر وہ فرفتہ تھا، جس کے اوپر وہ فدا تھا، وہ آئی، وہ آ کر کہنے لگی کہ شیخ المسلمین، جو کلمہ آپ نے اس نوجوان کو پڑھایا جو میرے پہ فرفتہ ہے، وہ عورت میں ہوں، جس پہ وہ مرتا ہے وہ عورت میں ہوں، کیا وہ کلمہ میں بھی پڑھ سکتی ہوں؟ کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے اس کو عطا کی، کیا وہ مجھے بھی مل سکتی ہے؟ تو شیخ المسلمین شیخ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ بہت حیران ہوئے، حیرت زدہ ہوئے کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی میں گھر میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ندا لگانے والا ندا لگا رہا ہے کہ جو تیرے پہ مرتا تھا وہ تو بسم اللہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، جنت کا وارث بن چکا ہے، تو ابھی تک کیوں محروم ہے؟ تو ابھی تک کیوں محروم ہے؟ اگر تو بھی جنت کو پانا چاہتی ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہونا چاہتی ہے، تو شیخ المسلمین کے پاس جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ جب اس نے یہ بات سنائی تو شیخ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ نے اس کو بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھائی۔ جو ہی بسم اللہ شریف پڑھائی اور ساتھ کاغذ پہ لکھ کر دی، وہ تعویذ اس نے جو ہے وہ نگلا، تو نگلتے ہی اللہ نے سارے حجابات کو ہٹا دیا۔ اب وہ عالم ملکوت کے اندر جو ہے وہ سیر کر رہی ہے، یعنی عرش اور فرش کے اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہیں وہ سارے کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے۔ اب وہ دل کی آنکھ سے ہر اللہ کی تخلیق کو دیکھ رہی ہے، حور و غلمان کو دیکھ رہی ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہی ہے، جہنم کے اندر ہونے والے جو عذاب ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے۔ تو جب وہ اس کیفیت سے نکلی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ایمان کی دولت لے کے وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ اب جب گھر جا کر رات آئی، یعنی رات کو سوئی تو خواب میں دیکھ رہی ہے کہ جنت میں سیر کر رہی ہوں اور میں نے کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے جو محلات ہیں ان کے بڑے جو مرکزی دروازے ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی جو کھڑکیاں ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدھر وہ نگاہ کرتی ہے ہر طرف لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری رات وہ جنت کی سیر کرتے رہی، آخر آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا تو میں تو جنت سے باہر آ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ میں جنت سے باہر آ گئی ہوں۔ اب وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی، اے اللہ تو وہ ذات ہے جو دے کر واپس نہیں لیتا، تو جنت میں داخل کر کے کسی کو جنت سے واپس نہیں بھیجے گا۔ اے اللہ میں وہ بد نصیب ہوں جو جنت میں جا کر واپس آ گئی ہے، جو جنت میں جا کر واپس آ گئی ہے۔ میں تجھے تیرے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ان اسماء الحسنہ کا واسطہ دیتی ہوں، اے اللہ تو نے اگر ایک بار مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، اب اس جنت سے میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ اللہ والا جو ہی وہ اس نے یہ دعا کی، اس کے اوپر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی طاری ہوئی اور روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ رب العزت کے نام کے اندر اتنی برکت ہے۔ سوال ہے ایمان کا، سوال ہے ایمان کا۔ آج مسلمان کا جنتر منتر تنتر کے اوپر، شرک یا تعویذات کے اوپر الٹے سیدھے بغیر شرائط کے جو وظائف ہیں ان کے اوپر یقین ہے، بسم اللہ شریف کے اوپر یقین نہیں ہے، درود پاک کے اوپر یقین نہیں ہے، استغفار کے اوپر یقین نہیں ہے، دعاؤں کے اوپر یقین نہیں۔ آج کسی کو یہ کہا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتے ہیں جی یہ کون سا وظیفہ ہے؟ اس عقل کے اندھے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ سارے قرآن کا
سارے قرآن کا جو لب لباب ہے یا فیض و برکات ہیں، اللہ رب العزت نے 114 سورتوں کا جو فیضان ہے اس کو 7 آیتوں کے اندر سمو دیا ہے، اور ان 7 آیتوں کو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ تمام سورۃ فاتحہ کے اندر جو فیض و برکات ہیں اللہ رب العزت نے ان کو سمو دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر. اب توجہ رکھیے گا، سارے قرآن کے فیضان کو، علم و حکمت کو 7 سمندروں کے اندر اللہ نے بند کر دیا. ایسے ہی ہو گیا، ان 7 سمندروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. اس لیے سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ، سورہ کافیہ، سورہ مافیہ کہا جاتا ہے. اب یہ جو 7 سمندر ہیں فیضان کے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے 3 ناموں کے اندر سمو دیا ہے. یعنی پہلے 113 صورتیں جو ہیں وہ 7 آیتوں میں آئیں. اب یہ جو 7 سمندر ہیں ان کو اللہ نے 3 سمندروں کے اندر یا اپنے 3 ناموں کے اندر جو ہے وہ سمو دیا ہے. اب یہاں بڑی توجہ رکھنی ہے. اب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کا ایک ذاتی نام ہے، اس میں ذات اللہ، 2 اس کی صفات ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. صفات کس کی ہوں گی؟ جس کی ذات ہے. تو یہ جب ہم اللہ کہہ کے پکاریں گے تو اس کے اندر رحمان بھی آ گیا، اس کے اندر رحیم بھی آ گیا. اب یہ دونوں صفات اس میں ذات اللہ کے اندر ضم ہو گئے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کہہ کے پکارا، یعنی جس نے اللہ اللہ کی، اس نے تمام فیض و برکات سے نفع اٹھا لیا. تو آج بندہ اللہ اللہ کہہ کے راضی نہیں ہے، حامیم لا ینصرون پڑھ کے راضی ہے. یعنی جس نے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارا، یعنی اللہ اللہ کی، اللہ رب العزت نے کم و بیش 3000 اسماء الحسنہ جو ہے اپنی مخلوق کے اوپر عطا کیے ہیں. ان میں سے 99 ہمیں عطا کیے ہیں، کچھ سابقہ امتوں کو عطا کیے، کچھ جو ہے سابقہ کتابوں کے اندر آئے ہیں، کچھ سابقہ صحیفوں کے اندر آئے ہیں، کچھ جو ہے وہ جمادات، حیوانات، نباتات کو دی ہیں، کچھ جو ہے اللہ نے فرشتوں کو عطا کیے ہیں. تو یوں جو منکشف ہوئے ہیں وہ کم و بیش 3000 اسماء الحسنہ ہیں. اللہ کے کتنے اسم ہیں یہ تو وہی جانتا ہے. یہ 3000 وہ ہیں جو قابل ذکر ہیں، جن کا ذکر ملتا ہے کتابوں کے اندر. تو اس لیے اولیاء اللہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار اللہ کہا اس نے اپنے رب کو 3000 صفاتی ناموں کے ساتھ پکار لیا. اس نے اپنے رب کو 3000 صفاتی ناموں کے ساتھ پکار لیا. تو اللہ نے جب لفظ اللہ لکھ کر آپ کسی کو پلاؤ گے اس کو شفا نہیں ہونی تو خدا کی عزت کی قسم اس کو دھرتی پہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. جہاں مرضی اس کو لے جاؤ، جس کو لفظ اللہ یا اس اللہ سے شفا نہیں ہونی اس کو کہیں بھی شفا نہیں ہونی. تو میں تو کہہ رہا ہوں رحمان بھی اور رحیم بھی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے بدنی بیماری ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، روحانی بیماری ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولاد کی نافرمانی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شوہر میاں بیوی کے اندر ناچاکی ہے، محبت نہیں ہے تو محبت کے لیے کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جادو کا علاج کرنا ہے، کاروبار تباہ ہو رہا ہے، کاروبار کا علاج جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بندش کو کھولنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کا طریقہ سنو، علاج کیسے کریں گے. آپ نے زعفران لینا ہے. کیا لینا ہے؟ زعفران. دنیا بھر میں جہاں بھی آپ رہتے ہوں ہر جنرل سٹور سے آپ کو، اچھے جنرل سٹور سے آپ کو زعفران مل جائے گا. کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں اچھی کوالٹی کا جو زعفران ہے وہ آپ لیں. تھوڑا سا آپ لے آئیں، اس کا محلول جو ہے وہ آپ لا کر بنا لیں، یعنی اس کو سیاہی کہتے ہیں وہ بنا لیں. اور ایک قلم، ٹھیک ہے، ایک قلم لے کے تو چینی کی پلیٹ لینی ہے. کس کی پلیٹ؟ چینی کی پلیٹ لینی ہے جو پہلے استعمال شدہ نہ ہو. ایک پلیٹ کسی دکان پہ جا کر لے آئیں، 500 کی 400 کی بڑی پلیٹ ذرا لے، جب بڑی ہو اس کے اوپر آپ نے 21 بار لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی اتنے اعراب نہیں لگتے، 1-2 دن جو ہے وہ آپ دیکھ کر لکھ لیجئے گا. اس کے بعد آپ کو اعراب لگانے بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. اعراب کے ساتھ لکھنا ہے. 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، اوپر بھی اور نیچے بھی صلی اللہ علی محمد یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نیچے بھی اللہم صلی علی محمد و آل
محمد، یعنی اول و آخر جو ہے ایک ایک بار درود پاک لکھیں گے اور درمیان میں 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ اب آپ نے یہ پلیٹ بنا لی، اب جو کچھ پلیٹ کے اوپر لکھا ہے، توجہ ہے، وہی پڑھنا ہے، جو پلیٹ کے اوپر لکھا ہے وہی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جب لکھ لیا، اس کے بعد تھوڑا سا پانی لیں، وہ پانی جو ہے پلیٹ پہ ڈالیں گے، پلیٹ کو یوں کریں گے تو وہ سارا کیا سیاہی، وہ زعفران کیا ہو جائے گا، اس کے اندر حل ہو جائے گا۔ اب آپ نے پلیٹ پہ کیا لکھا تھا، اول و آخر ایک بار درود پاک اور 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یوں ہی آپ نے پڑھ کے اس پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ وہ 2 گھونٹ 4 گھونٹ 5 گھونٹ جتنا پانی بنایا ہے، اس پانی کو اگر تو خود استعمال کرنا ہے خود پی لیں، اگر بچوں کے لیے کرنا ہے تب ہے، شوہر کے لیے کرنا ہے تب ہے، اور اگر آپ جادو کا علاج کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں کہ وہ پانی زیادہ بنا لیں، ٹھیک ہے، کسی بوتل کے اندر وہ بنا کے ڈال دیں، اسی میں سے پانی پئیں بھی، اور وہ پانی گھر کے اندر چھڑکیں، کاروبار کی جگہ ہے وہاں چھڑکیں، کوئی دکان ہے وہاں استعمال کریں۔ اس طرح کوئی بیمار ہے تو سارا دن اس پانی کو تھوڑا تھوڑا پیتا رہے، کوئی دوائی کھاتے ہیں تو اسی کے ساتھ کھانی ہے۔ اب یہ پلیٹ والا عمل جو ہے، اس کے اوپر بسم اللہ شریف کتنی بار لکھنی ہے؟ 21 بار، 21 دن کا یہ عمل ہے۔ سمجھ آگی بات؟ یعنی 21 بار بسم اللہ شریف لکھیں گے، اول و آخر ایک بار درود پاک۔ آج آپ نے شروع کر لیا تو بغیر ناغے کے آپ نے 21 دن عمل کرنا ہے، اور ایک وقت کا تعین کر لیں جو آپ کو آسانی ہے۔ بعد نماز فجر لکھ لیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن اگر آپ کو وقت نہیں ملتا یا آپ کی ڈیوٹی اس طرح کی ہوتی ہے تو آپ یہ عمل 24 گھنٹے میں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جو وقت آپ طے کر لیں پھر اس وقت کی پاسداری کرنی ہے، یعنی اسی مقررہ وقت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ 21 دن یہ عمل آپ کریں گے، ساتھ جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہوا صدقہ خیرات بھی اللہ کی راہ میں کرتے رہیں۔ 21 دن کا جب یہ عمل مکمل ہو جائے، اس کے بعد یہ عمل ہفتے میں 2 بار آپ نے کرتے رہنا ہے۔ ہفتے میں یہ عمل 2 بار آپ نے کرتے رہنا ہے۔ جب آپ کو مکمل اپنا تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میرا جادو ہے تو وہ ختم ہو گیا ہے، بیماری ہے تو وہ ختم ہو گئی ہے، حافظے کے لیے پڑھ رہا تھا تو میرا حافظہ ٹھیک ہو گیا ہے، بچوں کے حافظے کے لیے کر رہے تو بچے بہتر ہو گئے ہیں، بچوں کی نافرمانی کے لیے کر رہے تو بچے ٹھیک ہو گئے ہیں، نشے کے لیے کر رہے تو نشے کا علاج ہو گیا، یعنی جس مقصد کے لیے آپ کر رہے تھے، جب آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس عمل کو ہفتے میں ایک بار ساری زندگی کرتے رہنا ہے، تاکہ یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور دوبارہ جادو کا وار بھی آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ کوئی اللہ نہ کرے بندش ہے یا کالی نظر ہے یا نیگیٹو انرجی ہے جو ہفتہ بھر کی آپ کے بدن کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے، جب ہفتے میں ایک بار آپ یہ عمل کر لیں گے تو وہ تمام اثرات جو ہے وہ نیگیٹو انرجی کے وہ بھی زائل ہو جائیں گے، کوئی جادو کا وار ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اب سارا طریقہ آپ حضرات کو سمجھ آ گیا؟ یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے پہلے 21 دن مسلسل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہفتے میں 2 بار کریں گے، جب بالکل آپ کی تسلی ہو جائے تو پھر آپ ایک بار ہفتے میں ساری زندگی کرتے رہیں گے، ایک بات اور اگلی بات اور آخری بات۔ آپ نے عمل کیا 21 دن کے لیے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ شوگر کا علاج کر رہے تھے، اپنا بلڈ پریشر کا علاج کر رہے تھے، اینزائٹی کا علاج کر رہے تھے، کینسر کا علاج کر رہے تھے، جسم کے اندر رسولیاں تھی اس کا علاج کر رہے تھے، خواتین ہیں وہ اپنے ایام کا علاج کر رہی تھی، یا بدن کے اندر گلٹیاں تھیں ان کا علاج کر رہی تھی، ایسے اولاد کی نافرمانی کا علاج کر رہے تھے یا جادو کا علاج کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں حضرت صاحب 21 دن عمل کر لیا ہے، کچھ فرق پڑا ہے لیکن ابھی مکمل فرق نہیں پڑا، آپ اگلے 21 دن اور کر لیں۔ کیوں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بیماری کی یا جادو کی شدت کیا ہے۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ عمومی کرنی ہے کہ عمومی طور پہ 21 دن میں مسئلہ الحمدللہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا 4-5 ہفتے میں 2 بار کریں، اس کے بعد ہفتے میں 1 بار کرتے رہیں تو انشاءاللہ سارا نظام جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا اور اللہ آپ کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی بیماری کی شدت بہت زیادہ ہے، اولاد بہت زیادہ نافرمان ہے، یا کوئی نشے پہ لگا ہوا ہے، یا کسی کے ناجائز تعلقات کسی عورت کے ساتھ ہیں، یا بدنی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اگلی سٹیج پہ پہنچ گئی ہوئی ہے، تو یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے میں نے ایک بار 21 بار کہہ دیا یا آپ نے 21 بار کر لی تو دوبارہ کر نہیں سکتے۔ آپ نے 21 دن کیا ہے، 21 دن کے بعد خیرات کر دیں، دوبارہ 21 دن کر لیں، پھر اگر تسلی نہیں ہوئی پھر 21 بار اور کر لیں۔ آپ اس کو 10 بار بھی دہرا سکتے ہیں، یعنی 21 دن کے سائیکل آپ جتنے مرضی چاہیں دہرا سکتے ہیں۔ جب آپ کی تسلی ہو جائے تو پھر میں نے بند کرنے کا طریقہ بتایا، اس کو ایک دم بند نہیں کرنا۔ جب آج مثلا
آپ نے 21 دن کیا یا 21 دن کے 2 سائیکل آپ نے کر لیے، اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے، بدنی بیماری تھی یا جس مسئلے کے لیے آپ کہہ رہے تھے اب آپ کی تسلی ہو گئی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آج اس عمل کو بند کر کے خیرات کریں گے، اب اگلے ہفتے کے اندر آپ 2 بار کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ سوموار جمعرات کو کر لیا، یا اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، ایک دفعہ اتوار کو کر لیا، ایک دفعہ درمیان میں بدھ یا جمعرات کو کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر 2 4 5 ہفتے آپ اس طرح چلتے رہیں گے، اس کے بعد پھر جا کے آپ 1 بار کر دیں گے، یعنی ہفتے میں 1 بار کریں گے۔ وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، جمعے کی چھٹی ہے جمعے کو کر لو، اتوار کو چھٹی ہے اتوار کو کر لو، رات کو کرو، دن کو کرو، پھر وقت کی قید بھی کوئی نہیں رہ جائے گی۔ جو پہلے علاج کرنا ہے، علاج کے دوران جو ہے وہ وقت کی قید ہوگی، جب علاج مکمل ہو جائے گا، جب آپ اس کو ٹیپر آف کریں گے یعنی بند کر رہے ہوں گے تو پھر وقت کی قید نہیں ہوگی۔ باقی صدقہ خیرات جو ہے وہ کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز، جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اللہ سونا آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی تمام آپ حضرات کو بھی اجازت ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان تمام حضرات کو بھی اجازت ہے۔ اس عمل کے ساتھ پھر کسی مزید عمل کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ نے کرنا ہے۔ باقی وقت میں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھیں خضری عمل کے حصار کے ساتھ۔ خضری عمل جو ہے آرزو چینل کے اوپر ہی اپلوڈڈ ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ خضری عمل کس کو کہتے ہیں تو آرزو چینل کے اوپر جو ہمارا آفیشیل چینل ہے شافیہ سوشل میڈیا کا، اس پہ دیکھیں، چھوٹا سا بیان ہے وہ سن لیں۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی کریں گے، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جس عمل کی میں نے اجازت دی ہے، اپنی مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت 100% آپ کو کامیابی سے ہمکنار جو ہے وہ فرمائے گا۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کو دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کو سکھ میں برکتیں عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو